مسجد ہر گھر میں رونق برکت ہی برکت ہے ہر پل کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان ایک مرتبہ پھر انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان رضا سیفی آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور جیسے کہ ہم ایک بریک پہ گئے ہوئے تھے, لمبا وقفہ ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے, اس کے بعد اب واپس آ گئے ہیں جی. اور آج ہم بات کر رہے ہیں بہت ہی اہم موضوع کے اوپر, یعنی کہ آج حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا یوم وصال ہے اور ان کے حوالے سے, ان کی شخصیت کے حوالے سے بات کریں گے. اور آغاز میں نے بتایا کہ ان کا کتنا کلیدی اور نمایاں کردار ہے دین اسلام کی تبلیغ کے اوپر, ترویج میں, اور خاص طور پہ خواتین کے اس کردار کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ جی خواتین کا تو کوئی کردار ہی نہیں ہے شاید اسلام میں, اور مسلمان خواتین کو بس کہہ دیا گیا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں اور کچھ نہ کریں. لیکن یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے آج سے 1450 سال پہلے کہ کس طرح سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ایک مثال قائم کی, اور ایسی مثال جس کی نظیر نہیں ملتی. کیونکہ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر جی میں چلیں اس پہ آگے بھی مزید بات کرتی ہوں, لیکن پہلے میں ذرا اپنے اسپانسرز کی طرف چلی جاؤں ٹرانسمیشن کے, پھر میں اس موضوع کے اوپر آگے بات کروں گی. آج کے جی اسپانسرز جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ٹرانسمیشن میں جی, اس میں شامل ہیں پیپسی, 7 اپ اس ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہیں, پاکولا, ہمدرد اس ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہیں, نیلسن جس کا سلوگن ہے یہی تو رنگ ہے زندگی کے ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہیں, پیزا میکس, اس کے علاوہ ملبوسات, اس کے علاوہ شامل ہیں جی اور بھی بہت سارے برانڈز ہیں جو کہ بورجون ہمارے ساتھ, اور بہت سارے برانڈز ہیں جو کہ ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں شامل ہیں اور بندے ہوئے ہیں. ملبوسات بھی ہے جی, اور اس کے ملبوسات کے تو ہم آپ کو 20% ڈسکاؤنٹ دے رہے, واؤچرز بھی دے رہے ہیں اور اس کے بھی دے رہے ہیں. ملکہ مسالے اور ملکہ فوڈز اور یہ سارے ہمارے ساتھ جو ہیں, پیزا میکس, یہ سارے ہمارے, مغلیہ, یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس ٹرانسمیشن میں, بلیک بیٹی, یہ سب ہمارے اسپانسرز شامل ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے اسپانسرز ہیں جو کہ اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ شامل ہیں. اچھا جی, ٹرانسمیشن کی بات کریں گے اور آج کے جو وارڈروب کی بھی بات کر لیتی ہوں جی. آج کا وارڈروب ہمیں اسپانسر کیا ہے, منتہا بائی عاطف شہزاد نے, اور منتہا بائی عاطف شہزاد کا انسٹا پہ بھی پیج ہے, فیس بک پہ بھی پیج ہے جی, اور آپ جا سکتے ہیں. اور ان کی پری عید بکنگ سٹارٹ ہو چکی ہے, اور اتنے مزے کے جو آؤٹ فٹس ہیں, بہت ہی مزے کا فیبرک ہے جو آج میں نے پہنا ہوا, بہت مزے کے کلرز ہیں, تو آپ وہ جا کے لے سکتے ہیں اپنی عید کو اچھا بنانے کے لیے جی. تو چلیں گے موو آن اور اپنے مہمانوں کی طرف بھی چلیں گے اور آج کے موضوع پہ بھی بات کریں گے, اور ساتھ ہی ہمارے جو دیگر یہاں علماء کرام اور نعت خواں ہوتے ہیں ان سے بھی بات کریں گے. تو جی جناب والا, سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں مفتی وسیم صادق بندگی صاحب, ان کو خوش آمدید کہتی ہوں سیٹ پہ. السلام علیکم مفتی صاحب, روزانہ کی طرح آپ کو خوش آمدید کہیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھ ہی میرے موجود ہیں نعت خواں عامر قادری موجود ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. عامر کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ آج کون سا کلام ہے جو آپ تیار کر کے لائے ہیں؟ جی الحمدللہ, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ان کو مگر یہ بہت پیارا کلام ہے, آپ کی سماعت نظر انشاءاللہ کروں. چلیے جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں
سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، بہت پیاری آواز ہے ماشاءاللہ عامر قادری کی، بہت پیارا پیش کیا، خوش رہیں جیتے رہیں، اور ہمارے جو آڈیو والے اوپر بیٹھے ہیں ان کو بہت دیر سے ہوش آیا کہ انہوں نے ان کی آواز کو پراپرلی سیٹل اپ کیا، اور پلیز اس بات کا میک شور کیا کریں جب یہاں پہ لوگ اتنے محنت کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کریں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور آج جیسے کہ بہت ہی پیارا دن اور پیاری مطلب اس لحاظ سے پیارا دن کہ ہم بہت ہی پیاری شخصیت کے حوالے سے بات کریں، ایسی شخصیت جو کہ میری پسندیدہ شخصیت ہے، وہ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خواتین بہت زیادہ ہی انٹروورڈ کہتے ہیں نا، بہت زیادہ گھر میں بند کر کے رکھنے کی یا کوئی اس طرح کی چیز ہے، شاید ہمارے مذہب میں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہ ان کی شخصیت کے اوپر جب نظر ڈالتے ہیں اور ان کی شخصیت پہ کی روشنی پہ جب دیکھتے ہیں دین اسلام کو، تو 360 اینگل آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بالکل مختلف ہے ساری بات، خواتین کا کردار، ان کی فضیلت، ان کی اہمیت۔ ہم یہ سنتے ہیں عصر حاضر میں کہ جی صرف میں نے آغاز میں بتایا تھا جیسے کہ مرد شاید صرف کمانے کے لیے ہے اور صرف مرد ہی کما سکتا ہے، یا مرد کی جو کمائی ہے صرف وہی گھر میں حلال ہے، عورت اگر کمائے گی تو شاید اس کی حلال کمائی نہیں ہوگی، یا جو وہ کماتی ہے اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اور اس طرح کے ہم فضول قسم کی جو کانسپریسیز ہیں، تھیوریز ہیں، وہ ہم سنتے ہیں۔ لیکن آپ کی شخصیت جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں آج، اس نے واضح کر دیا، اس نے کھول کے سب کچھ بیان کر دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ سب غلط کانسپریسیز ہیں، کیونکہ آپ نے اس وقت نبی پاک
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا جس وقت کوئی ساتھ نہیں تھا. آپ نے اس وقت تھاما ان کا ہاتھ جس وقت کوئی ساتھ نہیں. کہتے ہیں نا کہ جب ٹھیک ہے کہ مرد کو گارجن بنایا, مرد کو سب کچھ کیا اللہ تعالیٰ نے, لیکن کہیں عورت کو بھی دکھایا, جبکہ کس طرح سے جب عورت کو اپنے کردار کے حوالے سے بتانے کی اور دکھانے کی ساری اجازت ملی, تو کس طرح سے اماں خدیجہ نے جو ہے وہ ایک مثالی نمونہ زندگی کا جو ہے ایک سیٹ کیا, جس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر اگر چلیں تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ نہیں, ہمارے تو اللہ نے, ہمارے اسلام نے کتنا پیارا ہمارے لیے آسان کام رکھا ہے. مفتی صاحب کی طرف جاؤں گی کہ میں بہت ساری چیزیں بیان کر چکی ہوں آغاز میں بھی, فرسٹ سیگمنٹ میں آج, اور اگر میں ہی بولتی رہوں گی تو پھر مفتی صاحب کی طرف کون جائے گا, تو مفتی صاحب کی طرف بھی جاتی ہوں جی, اور ان سے بات کرتے ہیں. اماں خدیجہ کے حوالے سے ہم بات کریں مفتی صاحب, اور جو ہم کہتے ہیں کہ آج شاید اگر عورت پیسہ دے دیتی ہے مرد کو یا گھر میں, تو کہتے ہیں کہ نہیں جی مرد تو شاید کاہل ہے یا لالچی ہے, یا ہم اس طرح کے اسپیکٹس بھی دیکھتے ہیں. لیکن آج سے 1450 سال پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اماں خدیجہ خرچ کر رہی ہیں, سیٹل بھی کر رہی ہیں, پھر مذہب کے لیے بھی کر رہی ہیں. تو کتنا زبردست ہمیں دکھا دیا گیا کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہو سکتا, آپ کی نیتیں اچھی ہونی چاہیے, آپ کا عمل اچھا ہونا چاہیے, جو خرچ آپ کر رہے ہیں جس چیز کے لیے وہ چیز دیکھنی ہے کہ وہ کیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. صدق اللہ العظیم. دیکھیے, آپ کا جو سوال ہے کہ آیا خواتین کوئی کام کریں یا کوئی تجارت کریں تو کیا ان کا پیسہ کمانا, ان کا کام کرنا, اور پھر اس کو سیرت حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منسلک کر کے سمجھنا, یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دین اسلام نے کہیں بھی خواتین کو کام کرنے سے منع نہیں فرمایا, نہ تجارت کرنے سے منع فرمایا ہے, نہ اسے کسی کام کرنے سے منع فرمایا ہے. اور البتہ اس کی حدود اور قیود یا اس کی جو شرائط ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, وہ خواتین کے لیے بھی ہیں اور وہ مرد حضرات کے لیے بھی ہیں. لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ خواتین کے اوپر اللہ رب العالمین نے آسانی کرتے ہوئے اور ہمارے دین اسلام نے آسانی کرتے ہوئے جو گھر کے اخراجات کی ذمہ داری ہے وہ نہیں ڈالی ہے. ہاں, اس کا کمانا حلال ہے, اس کا کام کرنا جائز ہے, لیکن اگر بات اصول کی آ جائے گی, قانون کی, کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے, گھر کا خرچ چلانا, بال بچوں کا خرچ چلانا, دیگر اخراجات ہوتے ہیں, تو وہ اگر ذمہ داری کی بات کی جائے تو وہ مرد کے اوپر ڈال دی گئی ہے, وہ اس کو پوری کرنی ہے. لیکن کہیں کہیں ہمیں اس کا برعکس بھی نظر آتا ہے کہ خواتین جو ہے وہ مکمل طور پر یعنی اس میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ اس طرح سے تمام معاملات کو سر انجام دیتی ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی تاجرہ تھی. اگر آپ کی تجارت کے حوالے سے بات کی جائے تو جتنا مال مکہ کے جتنے تاجر حضرات مل کر اکیلے لگاتے تھے, اتنا یعنی سب لگاتے تھے, تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی اتنی بڑی تاجرہ تھی کہ آپ کا تنہا مال ہوا کرتا تھا, یعنی بہت بڑی تاجرہ تھی. اور نبی علیہ السلام سے بہت متاثر ہوئی آپ, اور آپ کے جو غلام تھے میسرہ, وہ ساتھ میں جو ہے تجارتی قافلے میں گئے, نبی علیہ السلام کے بہت سارے خلاف عادت معمولات دیکھے راستے میں, وہ سب آ کر جب آپ کو بیان کیے گئے تو آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں ان سے اپنا عقد کروں. اچھا, یہاں ایک اور بات بھی ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ بھئی نکاح کا جو پیغام ہے, رشتے کا جو پیغام ہے, وہ مرد کی طرف سے ہی آنا چاہیے. اگر اس کا الٹ ہو جائے تو لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ پہلی ہی شادی نبی علیہ السلام کی, یہاں پر جو ہے وہ نکاح کا پیغام خاتون کی طرف سے گیا, لہٰذا اچھا, اسی میں قطع کلائی معافی, میں یہی بتانا چاہ رہی ہوں, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ہمارے یہاں تو تانے دیے جاتے ہیں نا ہماری سوسائٹی میں, اٹس ویری انفارچونیٹ. ہم آج ذرا کھل کے تھوڑی سی ان چیزوں پہ بھی بات کریں گے کہ بڑا ہی کیا کہتے ہیں کہ ایک بڑا ہارٹ رینچنگ معاملہ ہے. میں اس کو خاص طور پہ کہتی ہوں کہ دل دکھاتے ہیں ہم لوگوں کے انفارچونیٹلی, کہ اور یہ بچیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں اس چکر میں ہمارے یہاں کہ نہیں جی رشتہ آئے گا, جبکہ اگر آپ سنت سے دیکھیں اور چلیں تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ خواتین یا بچیوں کی طرف سے بھی رشتہ جا سکتا ہے, جیسے کہ ابھی آپ نے عرض کیا.
اور ہمارے تو خیر ہمارے خاندان میں تو ہوتا ہی ہے کہ ہمارے یہاں اپنے ہمارے ماموں کی شادی ہوئی اور سب کی ہوئی تو ہماری چونکہ آپس میں میں ایک مثال کے طور پر بتا رہی ہوں کہ رشتہ داروں میں ہی سب میں آپس میں ہو رہی تھی، تو ہماری جو مامیاں ہیں وہ ہماری کزنز بھی ہیں فرسٹ، تو وہ ان کے یہاں سے آیا تھا رشتہ ہمارے ماموں کا، ہم نے نہیں بھیجا تھا ان کو. تو اس طرح سے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کیونکہ یہ سنت ہے نا، آپ سنت کے طریقے سے چلیں. ضروری نہیں ہے کہ لڑکا ہی رشتہ بھیجے یا لڑکے والا رشتہ بھیجے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی سامنے والا اچھا گھرانہ ہے، اچھا ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ رشتہ ہاتھ سے چلا جائے آپ خود بھی پہل کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں معیوب سمجھ جائے، ہمارے سوسائٹی میں یہی کہہ رہی تھی نا، ٹیبوز اور رانگ تھیوریز اور کانسیپٹس بہت بن گئے ہیں. تو یہی میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں اب یہاں پر نبی علیہ السلام کے لیے رشتہ بھیجا گیا اور خاتون کی طرف سے بھیجا گیا، لہذا اس میں کوئی جو ہے معیوب بات نہیں ہے. اچھا ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عمر مبارک 40 سال ہے، نبی علیہ السلام کی عمر مبارک ہے 25 سال. اب یہ بھی آپ دیکھیں یہاں سے سیکھنے کو ہمیں ملتا ہے، کیونکہ یہ بھی ہمارے یہاں معیوب سمجھا جاتا ہے کہ بھائی جب رشتہ کرتے ہیں تو اگر کسی لڑکی کی کسی خاتون کی عمر زیادہ ہے تو لوگ اس کو بھی ایک عیب میں شمار کرتے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام کی پہلی شادی کے اندر یہ چیز بھی ہے. اچھا پھر ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک بیوہ خاتون تھی، آپ کے پہلی شادی ہو چکی تھی. اب اس کو بھی آپ دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی پہلی شادی کے اندر ان 3 باتوں کو، ایک تو یہ کہ رشتے کا بھیجنا لڑکی کی طرف سے ہو، دوسرا یہ کہ عمر میں زیادہ ہونا، تیسرا یہ کہ بیوہ ہونا. اب یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے کس انداز سے سمجھ لیں کہ اپنی امت کے لیے ایک نمونہ چھوڑا ہے کہ بھائی اب اچھا یہی پرابلم ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے اس وقت. اور یہی پرابلم اور قطع کلام ورک کے گین میں بتا رہی ہوں. اور مفتی صاحب اگر کسی ایسی عورت سے یا لڑکی سے شادی کر بھی لیتے ہیں نا مرد، ہمارے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو آلریڈی مطلب طلاق یافتہ ہوتی ہے یا جس کی شادی ٹوٹ جاتی ہے کسی وجہ سے، تو پوری زندگی اس کو تانے دیتے رہیں گے. آپ دیکھیں نا، تم تو شادی شدہ تھیں یا تم طلاق یافتہ تھیں یا تم بیوہ تھیں، کوئی پوری زندگی اس کو کیونکہ ہم تو دیکھتے ہیں جی ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، بیجا ہو رہا ہے، اس کو پوری زندگی لان تان کرتے رہیں گے اس کو، یا اس کے اوپر اپنی سپیریورٹی کا جو ایک ٹھپا لگاتے رہیں گے کہ جی میں نے تم سے شادی کی تو پتہ نہیں کون سا احسان کر دیا، جبکہ یہ کوئی احسان نہیں ہوتا. اگر آپ کسی سے شادی کرتے ہیں اٹس اے ٹو وے کمیونیکیشن. جی اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اس طرح کی شادیاں مطلب زیادہ تر کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جھگڑے بار بار پھر ہوتے رہتے ہیں. اب آپ اس کو سامنے رکھیں نا کہ نبی علیہ السلام کی سب سے زیادہ کامیاب ترین شادی یہی تھی، سب سے زیادہ. بلکہ جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہی، نبی علیہ السلام نے ان کی موجودگی میں دوسری شادی ہی نہیں فرمائی ہے. اب دیکھیں کتنا زبردست حسن سلوک ہے اور کس زبردست طریقے سے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا، اور محبت کا انداز دیکھیں کہ نبی علیہ السلام ان کے وصال کے بعد ان کی محبت کا پھر تذکرہ بھی فرمایا کرتے تھے، انہیں بڑی محبت سے یاد کیا کرتے تھے. تو یعنی ہمارے معاشرے میں اس کا بالکل برعکس چل رہا ہے، اس کا الٹ ہم کام کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے اس شادی کو بھی نبھایا اور اس کو کامیاب ترین شادی بھی قرار دیا گیا، اور محبت کا انداز یہ تھا کہ ان کی موجودگی میں آپ نے دوسری پھر شادی بھی نہیں فرمائی. حالانکہ بعد میں ایک ایسا وقت آیا کہ آپ علیہ السلام نے بہت سی شادیاں فرمائی، آپ کی ایک وقت میں بہت سی ازواج تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ اگر مطلب ایک عقلی طور پر سوچا جائے تو ان کو ہوتے ہوئے دوسری شادی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ وہ بیوہ خاتون تھی، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کی حیات میں کوئی دوسری شادی نہیں فرمائی. اچھا ان کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ انہوں نے اپنا سارا مال، چونکہ بہت بڑی تاجرہ تھی، تو اس میں ایک تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ ہمارے لیے ایک رہنمائی موجود ہوتی ہے، بالخصوص خواتین کے لیے ہوتی ہے، کہ وہ یہ دیکھیں کہ بھائی شوہر کے حالات جس طرح کے ہیں اس کے مطابق اس کے ساتھ چلیں. یعنی اگر کبھی حالات اچھے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ بڑے محبت سے زندگی گزار رہے ہیں، تھوڑے سے حالات ٹف ہو گئے، مشکل ہو گئے، تو پھر استقامت کے بجائے، صبر کے بجائے جو ہے وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے، یا یہ کہ گھروں میں لڑائی جھگڑے شروع کر لیے جائیں. اب دیکھیں 25 سال گزارے ہیں حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے، 25 سال، ان میں سے 15 سال وہ ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے کے ہیں، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ تھوڑا خوشحالی کا دور تھا. کس اعتبار سے؟ کہ کسی کی طرف سے کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی مصائب نہیں تھے، پریشانیاں نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اس کے بعد کے جو 10 سال تھے اعلان نبوت کے بعد، وہ بہت ہی ٹف تھے، بلکہ وہ اتنے شدید مشکلات والے تھے کہ 3 سال تک تو شعب ابی طالب کے اندر جو ہے سوشل بائیکاٹ چلتا رہا خاندان بنو ہاشم سے، اور اس وقت کھانے پینے کے لیے بھی کچھ موجود نہیں ہوتا تھا. لیکن آپ دیکھیں اچھے حالات تھے
تو تب بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑی رہی، اور جب حالات سخت ہو گئے تو اس وقت نبی علیہ السلام کا حوصلہ بڑھاتی رہی۔ یعنی آپ اگر باہر سے کبھی پریشان حال آتے تھے کہ تبلیغ فرماتے، لوگوں کو دعوت دیتے، لیکن وہ نہ مانتے، تو آپ کبھی رنجیدہ ہو کر لوٹتے تو وہ آپ کا حوصلہ بڑھایا کرتی تھی، اور ایسے کلمات کہتی تھی نبی علیہ السلام سے جس سے نبی علیہ السلام کو تسکین ملتی تھی، راحت ملتی تھی۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے کہ جب حالات اچھے ہوں تو تب بھی آپ ساتھ رہیں، اگر مشکل ہو جائیں تو تب بھی آپ ساتھ میں کھڑے رہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز کا اور میں تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ نبی علیہ السلام نے چونکہ اپنی سیرت کے ذریعے ہمیں سب سکھایا ہے، جہاں ہم خواتین کے لیے مشعل راہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو رکھ رہے ہیں، تو وہیں نبی علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ مردوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے، یعنی بحیثیت شوہر اور گھر میں کس انداز سے یعنی آپ نے اپنی ازواج کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اکثر نبی علیہ السلام تذکرہ فرماتے تو ان کا ذکر کرتے، اور دیکھیں ان کی وفا کا صلہ کس انداز سے آپ نے دیا کہ آپ کبھی اپنے گھر کے اندر کوئی بکری وغیرہ ذبح کرتے تو اس کا گوشت اٹھا کر حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کے گھر میں بھیج دیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں ان کی سہیلیوں کے گھر میں کیوں بھیجتے تھے، یعنی یہ ایک وفا کا انداز تھا، محبت کا انداز تھا کہ آپ ان سے محبت کرتے تھے تو انہیں اپنی سہیلیوں سے انسیت تھی۔ اب چونکہ اماں خدیجۃ الکبریٰ تو دنیا سے چلی گئی ہیں لیکن ان کی سہیلیوں کے گھر موجود ہیں، تو آپ تحائف ان کی سہیلیوں کے گھر پر بھیج دیا کرتے تھے۔ تو یعنی یہاں دیکھیں کہ زندگی میں بھی تو محبت تھی، وفا تھی، لیکن دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ علیہ السلام نے اس کو بھولا نہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اچھا، آپ کبھی کبھی یوں بھی ذکر فرمایا کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب لوگ میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے، انہوں نے اس وقت اپنا مال مجھے دیا جب لوگ جو ہے مجھ سے جان چھڑا رہے تھے۔ اچھا، جب پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام اپنے گھر جب تشریف لاتے ہیں تو پہلی وحی کے بعد تھوڑی سی کیفیت بڑی عجیب اور مختلف تھی، ظاہر سی بات ہے وہ پہلی مرتبہ وحی کا نزول تھا۔ تو نبی علیہ السلام گھر میں آئے تو آپ آ کر ارشاد فرمانے لگے کہ زملونی کہا کہ مجھے چادر اڑا دیجئے۔ تو آپ نے جب پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تو پوری بات سننے کے بعد اب دیکھیں ان کی فہم و فراست دیکھیں، ان کی سمجھداری دیکھیں، وہ نبی علیہ السلام سے عرض کرتی ہیں کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، یعنی وہ گھبراہٹ کی ایک کیفیت دیکھی وحی کے بعد، تو کہا آپ کا رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا کیونکہ آپ ناداروں کی مدد کرتے ہیں، آپ یتیموں بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کی وہ صفات ذکر فرمائی جو معاشرے کے اندر ایک اچھا انسان اختیار کرتا ہے، تو کہا کہ آپ تو اتنے اچھے کام کرتے ہیں، آپ تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، تو اس لیے آپ کا رب کبھی آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا۔ تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ کس طرح حوصلہ مند خاتون تھی اور کس طرح نبی علیہ السلام کا حوصلہ بڑھانے والی باتیں کیا کرتی تھی۔ بہت زبردست، خوبصورت، بہت ہی خوبصورت بات ہو رہی ہے اور خوبصورت انداز میں ہم بات کر رہے ہیں، اور بات بھی تو کن کی کر رہے ہیں، اماں خدیجہ کی کر رہے ہیں جو سب سے پہلی زوجہ بنی اور پہلی خاتون بنی جنہوں نے اسلام قبول کیا، خواتین میں پہلی خاتون تھی جو دین اسلام میں داخل ہوئی اور رب کے اسلام کا بول بالا کیا اور اس کا پرچار کیا اور لوگوں کو بتایا کہ کس طرح سے پیارا مذہب دین اسلام آ چکا ہے، لوگوں اب کفر کی جہالت کے اندھیروں سے نکلو اور اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، اپنے رب کی طرف چلو، اس پر کامل ایمان لے کر آؤ۔ یہ بہت بڑی بات تھی کہ اس وقت جب کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جب کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں ایک مضبوط چٹان کی طرح۔ اور یہی جو کہتے تھا میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ صرف مرد کے اس سے نہیں کہ آپ صرف ایکسپیکٹ کرتے رہیں، عورت کا بھی اس میں بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے۔ اتار چڑھاؤ زندگی میں آتے ہیں لیکن یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا ساتھ دے رہے ہیں اپنے شوہر کا، اس کے ساتھ کس طرح سے سلوک کر رہے ہیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کی بہرہ روی اور غصے اور ناچاکیوں نے جو ہے ایک دوسرے کو بہت برا بھلا اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی بدتمیز سے پیش آتے ہیں، ایک دوسرے کو سے بات نہیں کرنا چاہتے، منہ موڑ لیتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارے دین اسلام کا ہی خوبصورت اس کی بات ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے بتایا ہے کہ تمام ازواج مطہرات جو تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق کیسا تھا، وہ کس طرح سے رویہ اختیار کرتے تھے، وہ باقی ازواج مطہرات جو تھیں وہ کیسے رہتی تھیں۔ تو یہ اس لیے ہی بتایا گیا ہے کہ آپ کو اپنے
روزمرہ کی جو زندگی ہے اس میں آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کس طرح سے چلنا ہے, کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم رکھنا ہے, کس طرح سے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی ہے, ایک دوسرے کو اسپیس دینی ہے, ایک دوسرے کو لے کر چلنا ہے کہ کوئی بھی بات پیچھے نہ رہ جائے دونوں میں سے. تو نعت خواں عامر قادری بیٹھے ہیں جی میرے ساتھ, اور ان کی طرف چلوں گی اور چاہوں گی کہ بارگاہ رسالت میں جہاں اتنی خوبصورت بات ہو رہی ہے اسی کے ساتھ ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو, دلوں کو کاسا بنا کے مانگو, حضور دیں گے ضرور دیں گے, حضور دیں گے ضرور دیں گے, دلوں کو کاسا بنا کے مانگو, تم اپنا دامن بچھا کے مانگو, حضور دیں گے ضرور دیں گے, حضور دیں گے ضرور دیں گے, تم اپنا دامن بچھا کے مانگو. کریم آقا عظیم داتا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے, کریم آقا عظیم داتا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے, گداؤں آنسو بہا کے مانگو, گداؤں آنسو بہا کے مانگو, حضور دیں گے ضرور دیں گے, حضور دیں گے ضرور دیں گے, دلوں کو کاسا بنا کے مانگو. اور جہاں سے مولا علی نے مانگا, جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا, جہاں سے مولا علی نے پایا, جہاں سے ہر ایک ولی نے پایا, تم ان کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو, تم ان کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو, حضور دیں گے ضرور دیں گے, واللہ حضور دیں گے ضرور دیں گے, تم اپنا دامن بچھا کے مانگو, تم اپنا دامن بچھا کے مانگو. جہاں سے مولا علی نے مانگا, جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا, جہاں سے مولا علی نے پایا, جہاں سے ہر ایک ولی نے پایا, تم ان کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو, تم ان کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو, میرے حضور دیں گے
ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے اور بہت خوبصورت انداز میں عامر قادری۔ بالکل بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ سے ہمیں امید ہے ساری، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ ضرور سنتے ہیں جب بھی انہیں پکارو، اور وہ ضرور نوازشیں کرتے ہیں اسی طرح سے جس طرح سے ہر مسلمان ان سے جب مانگتا ہے، ان سے ہی امید کرتا ہے۔ وہ بے شک ان کے صدقے میں رب تعالیٰ بھی ہماری ساری مرادوں کو پوری کرتا ہے، ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے۔ بہت خوبصورت انداز اور بہت پیارا کلام پیش کیا، اور آج بات ہو رہی ہے ان ہستی کی، میں بار بار کہہ رہی ہوں جو میری پسندیدہ ہستی ہیں، اور اماں خدیجہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ ان کی کیا ہی بات ہے کہ اسلام کی کو جب قبول کرنے کی بات آئی تو سب سے پہلے آ کے کھڑی ہوئیں، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی کا ساتھی چننے کا معاملہ آیا تو وہی موجود تھی اس وقت۔ تو اتنی خوبصورت بات جیسے کہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے، حالانکہ اس کے باوجود جو کہ ہم آج کے معاشرے کو کیونکہ کمپیر اس لیے کرتے ہیں تاکہ آج کل لوگوں میں یہ شعور آئے، لوگوں میں یہ احساس ڈیولپ ہو کہ جو وہ کر رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے وہ غلط کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں۔ دین کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے، مذہب پہ آپ روشنی ڈالیں گے، ماضی میں چلے جائیں گے 1450 سال قبل، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دین نے ہمارے لیے کتنے واضح چیزیں بتا دی تھی اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم چونکہ وقت گزرتا گیا تو چیزیں جو ہے وہ ایویلویٹ ہوتی رہیں، اور ایوولوشن کی طرف جب جاتی رہیں تو اس میں ہم چیزوں کو غلط موڑ کی طرف لے گئے، کچھ ہم نے خود اپنے کچھ ٹیبوز بنا دیے، کچھ اپنی تھیوریز بنا دی، جیسے کہ ابھی ایک معمولی سی بات تھی رشتہ لانے یا لے جانے کی بات کہ لڑکی والے لاتے ہیں لڑکے والے، تو وہ ہم نے اپنے سارے ٹرینڈز بنا دیے، اپنی جو ہے ریت روایتیں بنا دی، جو کہ ایسا اسلام میں نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ اسلام میں معاملات مختلف ہیں اور ہمیں بڑی آسانیاں دی ہیں۔ مذہب تو آپ کو بہت آسانیاں دے رہا ہے، لیکن تب جب آپ خود سمجھیں، آپ نے اپنے لیے مشکل راستے خود چوز کیے، مشکل اور کٹھن راستوں پہ آپ خود چل پڑے ہیں جو کہ دین اسلام میں نہیں ہے۔ گفتگو جاری رکھیں گے جی، اور بریک پہ بھی میں نے جانا ہے، یہاں پہ مختلف مہمان اور دیگر لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور ساتھ ہی جی مفتی صاحب کی طرف میں واپس چلے جاتی ہوں اور اسی پہ بات کرتے ہیں جی۔ اچھا مفتی صاحب، ایک چیز اور، ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے نا، کہ جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ ہمارے پاس اوبلیگیشنز ہیں مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی کمانے کے لیے، لیکن میں یہ دیکھتی ہوں جیسے کہ آج کل کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں، ہم جو ہے ماڈرن زمانے میں آ گئے، اس کے باوجود زمانہ جہالت میں جس طرح کی باتیں ہوتی تھیں وہ آج بھی سننے کو ملتی ہیں۔ میں نے خود اپنے کانوں سے بہت سے لوگوں کے گھروں میں سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بیٹیاں کما رہی ہیں یا خواتین کما رہی ہے تو جی وہ تو حرام ہو گئی ہے اس کی جو کمائی ہے، اور اس کو اس طریقے سے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ گھر کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں، کبھی ایٹ ٹائمز بھائی ہوتے ہیں، باپ ہوتا ہے یا کہیں شوہر ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ ایموشنلی بھی ٹارچر کرتے ہیں، کہیں فزیکل بھی ٹارچر ہو رہا ہوتا ہے کہ نہیں جی تم نہیں کرو گی، یہ وہ خود بھی نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے، اور نہ خود پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں عورت کو۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ دین اسلام نے تو ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی، اور یہ جو محاورہ آپ نے بتایا کہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ تو بالکل ہی شریعت کے اندر تجاوز کرنے والی بات ہے۔ کسی چیز کو حلال اور حرام قرار دینا یہ تو نبی علیہ السلام یا پروردگار عالم ہی جو فرمائے گا، کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال اور حرام قرار دے۔ البتہ یہ بات الگ ہے کہ جو کام کیا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک مرد جا کر کام کرتا ہے لیکن وہ کوئی حرام ذرائع سے کمائی کر رہا ہے، تو مرد ہوتے ہوئے بھی اس کی کمائی حرام ہو جائے، اور ایک خاتون کام کر رہی ہے لیکن وہ حلال ذرائع سے کر رہی ہے تو لہٰذا اس کی کمائی اس کے لیے حلال ہوگی۔ تو یہ بہرحال بہت ہی سمجھ لیں کہ ایک جاہلیت والی بات ہے کہ بھائی خواتین میں سے اگر کوئی کام کر لیں گی تو اس کو یہ سمجھا جائے کہ اس کا کمانا شاید جائز نہیں ہے یا یہ حرام ہے۔ ابھی جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ لوگ کہتے ہیں ہم بہت ایڈوانس ہو گئے، اچھا ایڈوانس آپ ہو گئے لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں آپ کی سوچ میں جو ابھی تک
جو جاہلیت والی ہی چل رہی بالکل ہے. ایسا ہی. تو ایڈوانس ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایڈوانس تو میں اس کو کہوں گا کہ جو تربیت یافتہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، جن کی تربیت اچھی ہو جائے، جو اچھے برے کی صحیح تمیز کریں اور ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھیں. اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال حرام کہنا، جائز ناجائز کہنا اور پابندی عائد کرنا اپنی طرف سے، یہ تو جاہلیت والی بات ہے. اور اچھا یہ بھی، اور پھر مفتی صاحب اس میں تھوڑا سا ایڈ کر لیجیے، قطع لائی معافی، اس میں تھوڑی سی یہ بھی ایڈ کی پھر. اچھا ایک یہ بھی ہے نا معاملہ کہ یہاں تک کہتے ہیں، پھر دوسرا یہ کہ خود بھی نہیں پرووائڈ کر رہے ہوتے نا جو جائز ضروریات کے لیے جو ایک خرچ ہے کچھ. میں نے یہاں تک گھروں میں، کیونکہ ہمارے پاس تو بہت کیسز آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اتنے مطلب لوگ اس طرح کے بھی ہیں کہ جی دے نہیں رہا، نہ شوہر دے رہا ہے کہیں، نہ باپ دے رہا ہے کہیں خرچ کے لیے، نہ تو وہ عورت گھر میں بیٹھے بیٹھے کس طرح گزارا کرے اپنا. اب دیکھیں نا، اس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ اصل ذمہ داری تو مرد کی ہے. خاتون اگر کوئی کام کرتی ہے، کوئی تجارت، بزنس، نوکری، جاب جو بھی وہ کرتی ہے، اس کے اوپر دین اسلام نے یہ ذمہ داری نہیں ڈالی کہ وہ گھر کا خرچ چلائے گی اور تمام اخراجات کو دیکھے گی. تو یہ تو اصل میں اپنی ذمہ داری سے نکلنے والی بات ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے اوپر ذمہ داری اسلام نے عائد کی ہے وہ اس کو بھی پورا نہیں کر رہا، اور پھر یہ کہ وہ کسی خاتون کو بھی گھر پہ ٹارچر کر رہا ہے اس کے کام کرنے کے اوپر. تو یہ تو سمجھ لیں کہ اس کے اوپر تو قانونی کارروائی بھی ہونی چاہیے کہ اگر ایسا کہیں دیکھا جائے تو اس شخص کو اس کی ذمہ داری پر پورا لے کر آنا چاہیے، قانونی راستے سے لانا چاہیے، کیونکہ یہ تو اس کی ذمہ داری، جو اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹتا ہے وہ تو مجرم ہوتا ہے. اور رہ گئی بات یہ کہ خواتین، تو ان کے اوپر تو ذمہ داری شریعت نے نہیں ڈالی ہے. البتہ ان کا کام کرنا ان کا کوئی بھی نہیں حرام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو شریعت کی حدود ہیں اس کے مطابق کرنا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ دین اسلام بالکل اجازت دیتا ہے. جیسے ہم حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات کر رہے ہیں، تو وہ میں نے پہلے ہی کہا کہ وہ اتنی بڑی تاجرہ ہیں کہ مکہ کے جتنے بھی تاجر ہیں ان سب کا مال ملا کر اکیلے ان کا مال ہوتا تھا، اور تجارت کے لیے قافلے دوسرے ممالک میں سفر کیا کرتے تھے. تو اگر کام کرنا ہی حرام ہوتا یا تجارت کرنا ہی منع ہوتا تو نبی علیہ السلام ان کا سامان تجارت لے کر جا رہے ہیں. اب آپ یہ بھی دیکھیں، یہاں پر تھوڑا سا ایک دوسری نظر سے دیکھ لیں آپ، کیونکہ نبی علیہ السلام ملاقات کا ذریعہ جو بنا تھا وہ یہ بنا کہ آپ علیہ السلام ان کا تجارت کا سامان لے کر گئے تھے. اچھا دیکھیں اس کو لیڈ کون کر رہا ہے، اس کا ہیڈ کون ہے؟ وہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور آپ سامان تجارت لے جاتے ہیں، پھر واپس لے کر آتے ہیں، اور پھر انہی معاملات کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ رشتہ ازدواج میں بھی منسلک ہو جاتے ہیں یہ ساری چیزیں. تو بہرحال ہمارے لیے اصل میں تو سیرت رسولی مشعل راہ اس کو دیکھنا چاہیے، ازواج مطہرات کی سیرت کو دیکھنا چاہیے، اور اپنی طرف سے اسلام کی تشریح نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں دین سیکھنا چاہیے، ہمیں پھر اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے. بہت خوبصورت بات، بالکل. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمیں ساری چیزیں ہمارے مذہب نے بتا دی ہیں، اور اتنے خوبصورت انداز میں بتا دی ہیں کہ اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی. لیکن جو ہم نے غلط ٹیبوز اور غلط چیزوں پہ ہم خود چل رہے ہیں، اس سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اشد ضرورت ہے توبہ کرنے کی. ابھی ہم آگے اور بھی کچھ ایسے موضوعات رکھیں گے جو عصر حاضر کے انتہائی اہم موضوعات ہیں جس پہ بات کرنی بہت ضروری ہے. جیسے کہ اب یہ جیسے اس میں بھی 2-3 چیزیں آپ کے سامنے کھلی ہیں کہ کس طرح کے ٹیبوز بنے ہوئے، لیکن اسلام ہمیں جو بتا رہا ہے وہ مختلف ہے. اچھا جی، ایک وقفے پہ بھی جانا ہے میں نے، تو وقفے پہ جاتے ہیں. آج کافی اچھی اور سیر حاصل گفتگو ہو گئی ہے. ایک وقفے پہ جا رہے ہیں، وقفے کے بعد واپس آ رہے ہیں، لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.